ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آپ کے سیریز کا سلسلہ الحمدللہ بہت اچھی طرح سے چل رہا ہے، آپ کا استقبال بہت اچھا ہو رہا ہے اور آپ کے سوالات بھی ہمیں مل رہے ہیں۔ گزارش ہے کہ اسی طرح ہمارے ساتھ بنے رہیں اور ہمارے مزید ایپیسوڈز کو دیکھتے رہیں اور دوسروں کو بھی شیئر کرتے رہیں تاکہ تمام لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے۔ آج ہمارے اس ایپیسوڈ میں ہمارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تشریف فرما ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد محسن تقوی صاحب قبلہ، امام جمعہ و جماعت شیعہ جامع مسجد دہلی۔ ہم اسمت ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے قبلہ موصوف کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور خیر مقدم کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ قبلہ، ہمارے اس ایپیسوڈ میں تشریف آوری کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا ہماری پوری ٹیم کی جانب سے۔ اور آج ہم اس طرح سے سوالوں کا آغاز کرتے ہیں اور قبلہ موصوف ہمارے سوالوں کا جواب دیں گے۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں آج کا ہمارا پہلا سوال کیا ہے۔ قبلہ، آج کا ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ جو لوگ نوکری کرتے ہیں وہ ان کے کچھ پیسے NPS یا PF کے طور پر کٹتے ہیں جو نوکری چھوڑنے پر یا ریٹائرمنٹ کے موقع پر ملتے ہیں، ایک مورد یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ شیئر مارکیٹ وغیرہ میں یا میوچول فنڈز میں پیسے لگاتے ہیں تو یہ لوگ اپنے خمس کا حساب کیسے کریں گے؟ دیکھیے، یہ جو نوکری کرنے والے حضرات ہیں اور ان کی تنخواہ سے ایک حصہ ان کا جمع ہوتا ہے جی، جو ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں ملا کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ پیسہ ان کے اس وقت ہاتھ میں نہیں ہے، جی، ان کی یعنی دسترس میں نہیں ہے۔ دیکھیے، گورنمنٹ حالانکہ قرض کے تو عنوان کے اوپر یا کچھ اس میں سے پیسہ دے سکتی ہے، لیکن بہرحال ایک طرح سے وہ پیسہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو جس وقت وہ پیسہ انسان کو ملے اس وقت ظاہر ہے کہ اس کا صحیح موقع خمس نکالنے کا جو ہے وہ اسی وقت یعنی جس وقت انسان ریٹائر ہو رہا ہے اور PF کا پیسہ مل رہا ہے تو اس وقت اس پیسے سے پھر خمس نکلے۔ ہاں، اس وقت کے جب وہ خمس کی تاریخ آئے اور اس تاریخ تک جو ہے وہ بچت اس کے پاس ہو اس میں، تو ظاہر ہے کہ پھر خمس جو ہے وہ نکلے گا۔ جی، تو جب تک نوکری کر رہے پھر اس کو اس حساب نہیں، اس کے حساب میں نہ لائے کیونکہ وہ اس کے ہاتھوں میں ہی نہیں ہے۔ جی، بالکل، وہ تو گورنمنٹ ایک طرح سے اسے ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ دے گی۔ جی، تو جب وہ ہاتھ میں آ جائے گا تب جو ہے اس کے اوپر خمس ہوگا، یا انسان نے جو ہے وہ وہاں سے نکلوایا پیسہ تو جتنا نکلوایا اس کے اوپر خمس دینا پڑے گا بچت کے بعد۔ جی، ویسے جو ہے اس کے اوپر چونکہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، ہاتھ میں نہیں ہے، لہذا اس کے اوپر خمس اس وقت تک نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ قبلہ۔ اب ہمارا اگلا سوال یہ ہے قبلہ کہ اگر کسی نے کسی کو پیسے قرض کے طور پر دیے ہیں اور ایک مدت معین تھی کہ فلاں مدت میں وہ واپس کر دے گا، اب وہ واپس نہیں کر رہا ہے بلکہ وقت مانگ رہا ہے، مہلت پہ مہلت مانگ رہا ہے اور ادھر دینے والے کو بھی ضرورت ہے، تو پھر وہ کیا کوئی قدم اٹھائے یا پھر انتظار ہی کرے؟ وہ دیکھیے، یہ معاملہ تو حالات کے اعتبار سے طے کیے جانے کے لائق ہے۔ بالکل، اگر اس میں انسان کی اپنی آبرو کو بھی دیکھنا پڑے گا اور جس نے ادھار لیا اس کے حالات بھی دیکھنے پڑیں گے۔ اگر وہ واقعاً معذور ہے اور وہ نہیں دے سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جبر کیا جانا بھی جو ہے وہ کسی طرح سے مناسب نہیں کہلائے گا، اور شرعاً بھی اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ ایک آدمی بالکل ہی مفلس ہو چکا ہے، اس کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر ایسے موقع کے اوپر انسان اگر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اسے ملے گا۔ لیکن ہاں، ایسا انسان کہ جو دے سکتا ہے، جی، اس ادھار کو ادا کر سکتا ہے، وہ ادھار ادا نہ کرے تو اولاً تو یہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ جی، کہ انسان ادھار لے اور ادھار لینے کے بعد نہ دے، اور پھر یہ کہ تاریخ بتا کے جو ہے وہ نہ دے، صرف ٹال مٹول کرتا رہے، تو یہ اس کے گناہ کو جو ہے وہ اور زیادہ سنگین بنا دیتی ہے۔ تو بہرحال شرعاً انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ اس عنوان سے اس سے مطالبہ کرے، سختی سے کے ساتھ مطالبہ کرے، لیکن اس چیز کو پھر بھی مد نظر رکھے کہ آبرو بھی محفوظ رہ جائے، آپ کی بھی آبرو اور اس کی بھی آبرو، اس طرح سے جو ہے وہ
حل کرنے کی کوشش کریں. بلکہ شرعاً تو اس بات کی بھی اجازت ہے کہ اگر ایک شخص کے اوپر آپ کا مطالبہ ہے اور وہ مطالبہ ادا نہیں کر رہا ہے تو آپ اس سے بہرحال جبر کے ذریعے سے کسی طرح سے جو ہے وہ آپ اپنا حق لے سکتے ہیں. لیکن یہ سب جو ہے وہ حالات کے اوپر منحصر ہے کہ انسان کی خود کی آبرو بھی رہے, دوسرے کی آبرو بھی رہے, اور بات جس طرح سے آسانی کے ساتھ نکل سکے, حل نکل سکے, اس طرح سے حل نکالنے کی کوشش انسان کرے. بہت بہت شکریہ قبلہ. اب ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ خمس تو نکالتے ہیں, لیکن وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسی زمانے میں کربلا یا نجف زیارت کے لیے گئے ہیں, تو کیا وہ خمس نکلا ہوا پیسہ روضے میں وہ صندوق میں ڈال سکتے ہیں, یا روضے میں وہاں بعنوان عطیہ دے سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے, خمس کے متعلق تو سب سے اہم چیز اور ایک اصولی چیز یہ انسان کے مد نظر رہنی چاہیے کہ خمس میں ایک حصہ جو سہم امام کہلاتا ہے وہ ایک مجتہد جامع الشرائط کی اجازت کے بغیر انسان صرف نہیں کر سکتا. اب مزارات مقدسہ کے پاس اس طرح کی اجازت ہے یا نہیں, کسی مخصوص روزے میں آپ عطیے کے طور کے اوپر دینا چاہتے ہیں تو بہرحال اب اجازت انہیں ہے یا نہیں اس بات کا چونکہ آپ کو علم نہیں ہے, لہٰذا آپ اس چیز سے جو ہے وہ پرہیز کریں. اور جب تک کہ آپ کے لیے ثابت نہ ہو جائے, جب تک کہ شرعی طور کے اوپر آپ کے سامنے بالکل یہ چیز آیا نہ ہو جائے کہ ہاں انہیں اجازت حاصل ہے. مثلا جہاں آپ عطیہ اپنا جمع کر رہے ہیں, اگر ان کے دفاتر میں جمع کر رہے ہیں تو اگر ان لوگوں سے اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ کیا سہم امام یہاں دیا جا سکتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال جو ہے وہ بھی بتا دیں گے کہ ہاں مراجع کرام نے جو ہے یہاں پیسہ جمع کرنے کی اجازت دی ہے, تو انسان جو ہے وہ جمع کر سکتا ہے. وَإِلَّا انسان کو کسی ایسی جگہ کے اوپر صرف نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے متعلق انسان کو معلوم نہ ہو کہ یہاں اجازت ہے یا نہیں. رہا سہم سادات کا تعلق, تو ظاہر ہے کہ سہم سادات تو سادات کا حق ہے, مستحق سادات کا حق ہے, یعنی فقیر اور مسکین قسم کے سادات کا حق ہے, تو ظاہر ہے کہ اس پیسے کو تو ہرگز وہاں نہیں دیا جا سکتا. ہاں اگر وہ یعنی مزارات مقدسہ اگر غربا کے لیے کوئی اسکیم رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس اسکیم کے تحت, اس اسکیم کے تحت, لیکن یہ جو ہے وہ دریافت کرنا پڑے گا, معلومات حاصل کرنی پڑے گی کہ یہاں سے اس کے قسم کے اقدامات ہوتے ہیں یا یہاں جو ہے سہم سادات جو ہے وہ جمع کرنے کی اجازت ہے, تو ظاہر ہے کہ دیا جا سکتا ہے. یعنی اگر ہم دینا چاہتے ہیں تو پہلے وہاں ہمیں منتظمین سے تصدیق کرنا ضروری ہے. منتظمین سے تصدیق کریں گے, ظاہر ہے کہ منتظمین بالکل حقیقی اور واقعی صورتحال جو ہے وہ آپ کو بتا دیں گے. بہت بہت شکریہ قبلہ موصوف کا, بہت بہت شکریہ جو ہمارے سوالوں کے بہترین جواب دے رہے تھے. ناظرین محترم, ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس سیریز کو دیکھتے رہیں, اور جو بھی آپ کے مذہبی فقہی سوال ہوں وہ ہمیں اسکرین پر دیے گئے نمبروں پر آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم علماء کرام کے ذریعے سے ان سوالوں کے جواب دے سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.